پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل کی سمجھ بوجھ عطا کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب کفار تیرے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تجھے قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم سن چکے، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن تو وہی پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن وہ حق ہے جو تیری طرف سے ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہم پر کوئی دردناک عذاب ہی توڑ دے۔ اور اللہ ان کو اس وقت تو عذاب دینے والا نہ تھا کہ جب تک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود تھے، اور نہ ہی اللہ لوگوں کو اس حال میں عذاب دینے والا ہے جب وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہوں۔ اور کیا اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں، اس کے اصل متولی تو صرف متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان مشرکین کے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی صلاۃ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ یوں ہی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، اور وہ ہرا دیے جائیں گے، اور آخرکار ان کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گھیر لایا جائے گا، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پھر ان ناپاک لوگوں کو اوپر تلے اکٹھا کر دے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔